ہزارہ سوم کی قیامت صغریٰ کی اب آخری فصل پیش کی جا رہی ہے۔ مصنف نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ اس محبت کے پیچھے کیا ہے۔ میں نے عنوان یہ رکھا ہے کہ عیسائیوں کا یہودیوں کے سلسلے میں جنون کیسا، عیسائی کیوں پاگل ہیں؟ یہودی حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکتے رہے، یہ ان کے مذہب کا جز ہے، ان کا عقیدہ ہے، اس کے باوجود جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں وہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اتنے نیچ قوم کیسے ہو گئے کہ وہ یہودیوں کے لیے پاگل ہیں، وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے نبی اور جس کو وہ فادر کہتے ہیں اور یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کو گالی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہرحال ایک معمہ ہے، ایک پیچیدہ سوال ہے۔ یہ جو محبت ہے، یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہے۔ آپ کو شاید اس پر تعجب ہو کہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کی گرم جوشی اور پرخلوص محبت کیسے اور کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ محض ایک فریب اور مغالطہ ہے۔ مغربی عیسائیوں کے پاس اپنا مفاد سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یہودی وہ پل ہیں جس پر سے انہیں اپنے دور عظمت کی طرف جانے کے لیے گزرنا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، پل بنانا ہے، اور یہ پل ہے جس کو روندنا ہے، جس پر سے گزرنا ہے، جس پر چلنا ہے۔ اور ان کے نزدیک مسیح اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک یہودی فلسطین میں واپس نہیں آ جاتے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ لہذا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک ضرورت کے تحت کر رہے ہیں۔ قدس شہر میں سکونت جب تک یہودی اختیار نہیں کر لیں گے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کا مسیح منتظر دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور جب تک یہودیوں کے جو مسیح ہے وہ دنیا میں فساد و تباہی پھیلانے کے لیے نہیں نکلتا، اس وقت تک عیسیٰ مسیح بھی نہیں آئیں گے، جو یہودیوں کے مسیح کو قتل کریں گے اور 2/3 یہودیوں کو ماریں گے، 1/3 یہودی باقی رہ جائیں گے جن کو عیسائی بنایا جائے گا۔ یہ عیسائیوں کے عقائد ہیں، یہ عیسائیوں کے نظریات ہیں۔ عیسائیوں کے اس پر یقین ہے کہ ان کے مسیح، جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بھی مسیح ہے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، تو وہ جس مسیح کے منتظر ہیں، عیسائی دنیا جس مسیح کے منتظر ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک دجال ظاہر نہیں ہوگا، جو یہودیوں کا مسیح ہے اور عیسائیوں کے نزدیک وہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی ضد المسیح، حضرت مسیح کا حریف، جب تک وہ نہیں آ جائے گا اور یہودی قدس میں غالب نہیں آ جائیں گے اور ہیکل تعمیر نہیں کر دیں گے، اس وقت تک عیسیٰ مسیح نہیں آئیں گے۔ لہذا اب ان کی اعتقادی مجبوری ہے کہ وہ یہودیوں کو برسا رہے ہیں، قدس پر قبضہ کروا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ہر حالت میں ان کی مدد کر رہے ہیں، کتنی بے شرمی کے ساتھ موقف اختیار کرنا پڑے لیکن کر رہے ہیں۔ کیا عیسائی کسی اور مسیح کی آمد کے بھی قائل ہیں جو مسیح ابن مریم سے پہلے ظاہر ہوگا؟ جی ہاں، وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسے وہ اینٹی کرائسٹ مسیح کا حریف و مسیح دجال کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا اتفاق ہے۔ مسلمان دجال کا لفظ بولتے ہیں، وہ اینٹی کرائسٹ کا لفظ بولتے ہیں۔ عیسائی اور مسیح دجال، اس عنوان کے تحت مصنف لکھتے ہیں کہ پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک ظالم، کافر، سنگ دل، سرکش دشمن حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے پہلے ظاہر ہوگا، اور وہ یہودی نسل سے ہوگا،
اس کی ماں یہودی ہوگی، وہ اسرائیل کے شمال سے یا متعین طور پر شام کے دان نامی یہودی قبیلے سے ظاہر ہوگا، اور اس کے لشکر پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ شخص نیکی اور بزرگی کے دعوے کے ساتھ اٹھے گا اور نجات دہندہ مسیح کی شخصیت کا روپ دھارنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ جلد ہی الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور لوگ اس کے ذریعے خوارق عادت اور حیرت انگیز واقعات کے ظہور کے نتیجے میں اس کو خدا ماننے لگیں گے۔ وہ مارنے، جلانے، بارش برسانے اور کھیتی اگانے کے خدائی قدرت والے کارنامے دکھائے گا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس کے منبر پر چڑھے گا اور روم میں پاپائیت کے مرکز کو ختم کر دے گا، اور ایمان والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دے گا، یہاں تک کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور مسیح ابن مریم نازل ہوں گے جو اہل ایمان کی حفاظت کریں گے اور مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے یہودی متبعین اور پیروکاروں اور یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد وہ رب تعالیٰ کی حکومت قائم کریں گے جس میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ یہ عیسائیوں کے عقائد ہیں، اور عجیب بات ہے کہ یہی مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول سے پہلے، اور مزید مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے دجال کا پوری دنیا میں قبضہ ہو جائے گا، اور وہ عیسائیوں کا بھی خاتمہ کرے گا اور مسلمانوں کو بھی خاتمہ کرے گا، اور ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کو مانیں۔ بہرحال یہ عقائد مسیح دجال کے بارے میں عیسائیوں کے یہاں محفوظ چلے آ رہے ہیں، اور یہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا وہ خلاصہ ہے جس کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے خطرے سے آگاہ کیا، اور یہ بتایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور دجال تمہارے درمیان لازماً ظاہر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا، اس کی ماں بھی یہودی ہوگی، اور وہ یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے اکثر ماننے والے یہودی ہوں گے۔ وہ مکہ، مدینہ، قدس، علاقہ طور کو چھوڑ کر باقی تمام علاقوں کو طاقت و تاراج کرے گا، اور یہ کہ اس کے ہاتھ پر خوارق عادت چیزیں ظاہر ہوں گی۔ اس کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ باتیں اور اس طرح کی بہت سی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور بہرحال تقریباً یہی عقائد عیسائیوں کے ہیں، یعنی یہ کہ دجال ظاہر ہوگا، وہ یہودی ہوگا، اس کے پیروکار یہودی ہوں گے، وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، اور اسی ہنگامی حالت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے جو سارے عالم کو اس سے نجات دلائیں گے۔ لہذا عیسائیوں کا یہودیوں کے ساتھ جو رویہ ہے، وہ ان کی جس طرح فکر کر رہے ہیں اور ان کا ظاہراً تعاون کر رہے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ سائنسداں اور لیبارٹری میں کام کرنے والے اسکالر چوہوں، مینڈکوں اور نادر قسم کے سانپوں کے حصول سے ان پر جراثیم اور دواؤں کے تجربات کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ چوہوں کا استعمال کرنا ہے، مینڈکوں کا استعمال کرنا ہے، سانپوں کا استعمال کرنا ہے، ان پر تجربات کرنے، لیبارٹری میں ان کو مختلف قسم کے کیمیکلز دینے، اور یہ دیکھنا کہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو بس یوں ہی سمجھیے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو چوہے بنا رکھا ہے، مینڈک بنا رکھا ہے، سانپ بنا رکھا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ دشمن رہے ہیں اور دشمن ہوں گے، سب کے باوجود وہ گویا کہ اپنی لیبارٹری میں تجربات کر رہے ہیں۔ لہذا یہودی ان کے نزدیک تجربات کا مواد ہے، وہ ایک ناگزیر شر ہے۔ دجال ان کے نزدیک ایک تقدیری فیصلہ الہی ہے
جس سے مفر نہیں، اور اس دجال کے بارے میں جس کے ظہور کا عقیدہ عیسائیوں کے ہاں قطعی ہے، ان کے ہاں مذہبی کتابوں میں صراحتیں ہیں۔ انجیل میں پال کے خط بنام اہل تسالونیکی میں کہا گیا ہے، پال نے جو خط لکھا اس میں وہ کہتا ہے، کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، پہلے ارتداد وجود میں آئے گا اور گناہ کا انسان اور ہلاکت کا بیٹا ظاہر ہوگا۔ یہاں ارتداد کا ذکر آیا ہے، یہ کس کا ارتداد ہے، کس چیز سے؟ عیسائیوں کے درمیان یہ الزام آج زور و شور سے لگایا جا رہا ہے، آپس میں ان کے مختلف فرقے اور گروہ ایک دوسرے کو اینٹی کرائسٹ کہہ کر، یعنی دشمن مسیح کہہ کر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ مشرقی عربی النسل عیسائی جو زیادہ تر آرتھوڈکس ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کیتھولک عیسائی صرف نام کے عیسائی ہیں، وہ کل دجال کے ساتھ ہوں گے۔ پادری ناشد ہینا سفر دانیال کی تشریح میں لکھتا ہے، اس میں شک نہیں کہ مرتد مسیحیوں کی شیرازہ بندی کی جائے گی، لیکن یہ شیرازہ بندی مسیح کی تعلیمات سے محروم ہوگی۔ تمام مرتد نظام ہائے باطل کے لیے متحد ہوں گے، اور پاپائی کلیسا اپنے اثر و نفوذ کو دوبارہ حاصل کرے گا، اور تمام کلیسا ایک عظیم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ کلیسا پاپائیت سے اپنی طاقت حاصل کریں گے، اور یہ سب اس وحشی مسیح دجال کے خدام و نوکر بنیں گے۔ یہی پادری سفر الرؤیا کی تفسیر میں لکھتا ہے۔ اصحاب بصیرت آج اس پستی و گراوٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ مرتد مسیحیت میں تمدن اور روشن خیالی کی انتہا اس پر ہو کہ انسان شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ آپس میں یہ اختلافات ہیں عیسائیوں کے درمیان کہ ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو مرتد کہہ رہا ہے، شیطان کا متبع کہہ رہا ہے۔ فادر سرکس اپنی کتاب یہودی مسیحی تعلقات میں لکھتا ہے، اسرائیل اور نام کی عیسائیت میں کوئی فرق نہیں، آنے والے دن میں جو بہت قریب ہے رب تعالی نام کے عیسائیوں کے ساتھ اپنے خوفناک فیصلے کا معاملہ فرمائے گا۔ ایرن سائڈ سفر دانیال کی تشریح میں لکھتا ہے، یورپ کی 10 طاقتیں ایک کولیشن بنائیں گی۔ یہ 10 طاقتیں یورپ کے ایک حکمران کی حیثیت سے کام کریں گی، اور ان کا حکمراں وہی وحشی دجال ہوگا۔ پادری سائغ اپنی کتاب قوموں کی پسند میں لکھتا ہے، مرتد کلیسا اس وحشی دجال کو اپنی اور یہودیوں کی نمائندگی کا پورا اختیار دے دے گا، اور سب مل کر یہودی حکومت کی حفاظت کریں گے۔ مسیح دجال بین الاقوامی ڈکٹیٹر ہوگا، وہ یہودیوں اور مرتد عیسائیوں کا عالمی صدر ہوگا۔ کس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عیسائی جو صحیح معنی میں عیسائی ہیں، جن کا رابطہ انجیل سے ہے، جن کا رابطہ حضرت عیسیٰ مسیح سے ہے، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، وہ اسی کے امیدوار ہے کہ عیسیٰ مسیح دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا دجال سے مقابلہ ہوگا، دجال کو وہ ختم کریں گے، دجالی طاقتوں کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، لیکن دوسری طرف وہ عیسائی ہیں جو یہودیوں کے خادم بنے ہیں، جیسے امریکہ کا مجرم صدر جو بائیڈن اس وقت، اس سے پہلے کہ صدور بھی اسی طرح اسرائیل کے خادم رہے ہیں، اسرائیل کے غلام رہے ہیں، اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی خاص طور پر ان ملکوں کے جو صدور ہیں، ان کے جو وزرائے اعظم ہیں، ان کی حکومت کے جو کارپرداز ہیں، وہ سب عام عیسائیوں کے نزدیک مرتد ہیں،
وہ سب دجالی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ سعودی مملکت ہو یا امارات کی مملکت ہو یا مصر کی حکومت ہو یا بحرین کی یا دیگر عرب ممالک ہو، یہ دجالی حکومتیں ہیں۔ اور اس طرح دجال کے لشکر کی جو تیاری ہے، عالمی سپر پاور امریکہ کا صدر جو بائیڈن اس وقت اس کی سرپرستی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اپنے بحری بیڑے اس نے اسی منطقے میں بلا لیے ہیں، اور اس کے ہتھیاروں سے فلسطینیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ہی ہتھیار اسرائیل کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ مجرم ہے اور ایک طرف امارات کا جہاز بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور ایک طرف سعودی مملکت بھی خفیہ طور پر اسرائیل سے پینگیں بڑھانے میں لگی ہوئی ہے، اور ایک طرف مصر کا حاکم سیسی اور اس کے ساتھ جو بھی تعاون کرنے والے، اس کی فوج، اس کی حکومت کے وہ چیلے چپاٹے، وہ مجرم، وہ گندے ناپاک غلام ہیں جو اسرائیل کی جوتیوں سے لپٹے رہتے ہیں اور اس کی غلاظت چاٹتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیا جائے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو دجال کے انتظار میں، کس دجال کے لیے نیوم شہر بنایا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب جو شاہی محل ہے وہ دجال کا انتظار کر رہا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین پر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہ دجالی اڈے ہیں، اور اسی طرح عرب ملکوں میں جہاں پر بھی امریکن اڈے ہیں وہ در حقیقت دجالی اڈے ہیں۔ اور جن لوگوں نے وہ اڈے بنائے ہیں اور جو ان کی حفاظت و نگرانی میں اپنی کرسیوں سے لگے لپٹے ہیں، یاد رکھیے سب دجال کے ساتھ ہوں گے، یہ دجال کے ساتھ ہوں گے، یہ مہدی کے خلاف بغاوت کریں گے، یہ عیسیٰ مسیح کے خلاف ہوں گے۔ یہ سارے حکمران، مسلم، مجرم، خبیث اور منافق حکمران، اور اسی طرح امریکہ اور یورپ کے حکمران اور اسرائیل کے گندے، غلیظ اور نجس و ملعون لوگ، یہ دجال کی فوج ہے، یہ عیسیٰ مسیح کے دشمنوں کا لشکر ہے۔ یہ ہے جو مہدی سے مقابلہ کریں گے، اور مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، زمین جب ظلم سے بھر جائے گی، عدل و انصاف کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، اور اللہ ان سے جو کام لے گا وہ حیرت انگیز کام ہوگا۔ وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، وہ انسانیت کا تحفظ کریں گے، وہ اسلام کا پھریرا لہرائیں گے۔ ان کی مدد کے لیے عیسیٰ مسیح نازل ہوں گے، اور اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، اور پوری دنیا پر عیسیٰ مسیح اور مہدی علیہ السلام حکمرانی کریں گے۔ ساری دنیا اور اس کا ہر کچا پکا گھر اسلام کا استقبال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اب بس اسی دور کا انتظار ہے۔ عیسائی اس کی تیاریوں میں لگے ہیں، یہودی اس کی تیاریوں میں لگے ہیں، مسلمان صرف انتظار کر رہے ہیں۔ اور مسلمان صرف انتظار نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ساتھ جن کے ہیں وہ دجالی طاقت ہے۔ پاکستان کی قوم جس حکومت کے ساتھ ہے وہ بندروں سوروں کی حکومت اور دجالی حکومت۔ جس فوج کے سامنے وہ سر جھکائے کھڑے ہیں وہ دجالی فوج ہے۔ جس عدالت کے سامنے کھڑے ہیں وہ مجرم، خبیث، منافق عدالت، وہ دجالی عدالت ہے۔ اور اسی طرح سعودی حکمرانوں، امارات کے حکمرانوں، مصر کے اور بحرین کے وغیرہ وغیرہ ملکوں، اردن کے حکمرانوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں، جو ان کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ دجالی لوگ ہیں۔ اس لیے آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کم از کم وہ لوگ کہ جو صحیح معنی میں
ایمان سے منور ہونا چاہتے ہیں، نبی کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور وہ یہ طے کر لیں کہ ہر دجال سے، ہر دجالی لشکر سے، ہر دجالی عدالت سے، ہر دجالی ادارے سے، ہر دجالی فوج سے، ہر دجالی پولیس سے، ہر دجالی نظام سے ان کا ٹکراؤ ہے، ان کی جنگ ہے، ان کا تصادم ہے۔ اگر وہ یہ مانتے ہیں اور اس پر قائم ہیں تو وہ مومن ہیں، اور اگر یہ نہیں مانتے اور کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر جھکتے ہیں، کبھی اس کو بڑا مانتے ہیں کبھی اس کو بڑا مانتے ہیں، جو دجالی لوگ ہیں، تو پھر وہ اپنے بدترین خاتمے کا انتظار کریں اور عذاب الہی کے انتظار میں وقت گزاریں، کیونکہ انہیں انتظار تو نہ مہدی کا ہے نہ عیسیٰ مسیح کا، اصلاً عملاً انتظار ہے دجال کا۔ بہرحال یہ کتاب جو ایک عرصے سے چل رہی تھی اور اس کی فصلوں کو پیش کیا جا رہا تھا، اب یہ کتاب اختتام کو پہنچی ہے، اور اس کتاب کے اختتام پر مصنف نے جو نقشے دیے ہیں وہ نقشے اگرچہ رنگین نہیں ہے، اس لیے میٹھے میٹھے سے ہیں، لیکن عظیم اسرائیل کا نقشہ جو یہودی ملینر روتشیلڈ کے پاس محفوظ تھا، وہ یہ نقشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ رنگین ہوتا تو شاید واضح ہوتا، لیکن بہرحال یہ نقشہ، اور اس کے بعد عظیم اسرائیل کے حدود جو 80 کی دہائی میں اسرائیلی سکے پر نمایاں کیے گئے تھے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو مردان کار کی منتظر ہے، اس کا نقشہ۔ یہ نقشے ظاہر ہے کہ اگر اصل کتاب جو ہے حما 2000 سنت 2000، اس کتاب کو اگر کوئی نکالے گا تو نقشے اصل شکل میں نمایاں سامنے آ جائیں گے۔ تیسرا ہیکل اور عظیم اسرائیل کے نقشے پر 7 کناروں والی شمعدان، تیسرا ہیکل اور شمعدان 7 کناروں والی۔ اس کے بعد ہیکل کی قدیم فصیل دیوار براق یا دیوار گریہ جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، اس صفحے پر اس کا فوٹو ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، مشرقی دروازہ یا سنہرا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اس پر کیمرہ نصب ہے، جو نزول مسیح کے لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو ان کیمرہ فوراً فوٹو لے گا، پوری ریل بنتی چلی جائے گی، فلم تیار کی جائے گی۔ یہ ان کی تیاریاں ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی کو خواب میں بھی یہ نہیں دکھتا اور اس کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، لیکن ان کی یہ تیاریاں ہیں۔ 7 شاخیں اور 7 پھل ایک مذہبی علامت، لیکن سرزمین فلسطین میں جو کھجور کے درختوں سے معروف نہیں ہیں، ان درختوں کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہاں پر درخت دیے گئے ہیں، یہ 7 شاخوں والے درخت ہیں، اور یہ سب خاص خاص علامتیں ہیں۔ اور شمعدان 7 شاخیں تخلیق کے 7 دنوں کی علامتیں ہیں۔ نئی شمعدان تیار کیے جا چکے ہیں، لیکن قدیم شمعدان کی تلاش جاری ہے تاکہ تیسرے ہیکل کی روایات پوری کی جائیں۔ یہ اسرائیلی حکومت کا سرکاری نشان ہے، یہ شمعدان 7 کناروں والی، یہ اس کا نشان ہے۔ اور پرچھائی میں سرخ گائے میلوڈی، ہیکل میں عبادت اس کے جلانے اور اس کی راکھ سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد ہوگی۔ نقشہ واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال اس گائے کا فوٹو یہاں پر دیا گیا ہے جو سرخ گائے ہے، اور جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ انہیں مل گئی ہے۔ باقی انٹرنیٹ پر جو سینکڑوں ویب سائٹ ہیں اور ان پر ہزاریں سوم کے سلسلے کی کتابیں ہیں، تو یہ کتابیں اور اسی طرح کی بہت سی کتابیں ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ چند کتابوں کا یہاں پر فوٹو ہے، لیکن بہرحال یہ فوٹو واضح نہیں ہے، تو
انٹرنیٹ پر اگر اس سلسلے کی کتابیں دیکھنا چاہیں کہ ملینیم کے بارے میں اور ہزار سوم کے بارے میں سن 2000 پر جو بخار سوار ہوا تھا یہودی اور عیسائیوں کو، اس سلسلے کے لاکھوں مضامین ہیں اور تحقیقات ہیں اور کتابیں ہیں جو شائع ہوئیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک جنون تھا عیسائیوں کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی کہ امریکہ میں کاروں کی پلیٹ پر لکھا رہتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے امریکہ میں دیکھا کہ جیسس از کمنگ، عیسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ مسیح آ رہے ہیں. یہ 2000 میں ان کے دماغوں پر سوار تھا. اب تو 2023 ہو گیا، 23 سال گزر گئے اور عیسیٰ مسیح نہیں آئے. اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں مہدی کا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 2022 میں یا 2023 میں، کوئی کہتا ہے 2024 میں، آگے پیچھے کچھ تاریخیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مہدی کا ظہور ہوگا. اور عیسائی انتظار ہی کر رہے ہیں عیسیٰ مسیح کے نزول کا، اور یہودی انتظار کر رہے ہیں اینٹی کرائسٹ یعنی دجال اور اپنے میشیا کے ظہور کا. اس طرح یہ دنیا ایک عجیب کیفیت میں ہے، ایک عجیب بخار اس پر چڑھا ہوا ہے، ایک عجیب باولا پن ہے، اور اپنے اپنے دعوے سب کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کا جو عقیدہ ہے اور جس کے ہاں جو پیشین گوئیاں ہیں اس کو پیش کر رہا ہے. لیکن بہرحال بہت سے حقائق ہیں. آج اس موضوع کا اختتام ہوا، اور اس موضوع کا عنوان اگرچہ کہ وہ محبت یہودیوں سے کیوں کرتے ہیں یہ عنوان ہے، لیکن اس سے بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. عنوان بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ دجال کا انتظار کون کون کس طرح کر رہا ہے. دجال کا انتظار کون کون کس طرح کر رہا ہے. آج کے درس کا یہ عنوان رکھ دیا جائے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ موضوع جا کر جو رکتا ہے تو وہ دجال پر رکتا ہے پہلے، پھر عیسیٰ مسیح. اور مسلمانوں کے ہاں ایک پوائنٹ اور ہے حضرت مہدی کا، جو عیسائیوں کے ہاں نہیں ہے، جو یہودیوں کے ہاں نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.